السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست ثاقب کلاچی اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ہماری یہ ویڈیو ہے ایک بہت ہی عام پوچھے جانے والا سوال کہ اس دنیا میں ٹوٹل ممالک کی تعداد کتنی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کتنی ہے؟ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ آج کل خبروں میں یہ عام طور پر سنتے ہوں گے کہ 210 ممالک میں یہ پھیل گیا، 208 ممالک میں پھیل گیا، لیکن جب بھی آپ یوٹیوب پر یا گوگل پر یہ سرچ کرو گے کہ ٹوٹل ممالک کتنے ہیں تو آپ کو لکھا آئے گا 195۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کرونا 210 ممالک میں ہے لیکن گوگل کہہ رہا ہے کہ ٹوٹل 195 ممالک ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ملک کیسے کس کو ہیں، کنٹری کیسے کس کو ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق اقوام متحدہ کے حساب سے ملک یا کنٹری اس کو کہا جاتا ہے جو کسی ایک خاص علاقے پر کسی سیاسی وہ کسی مذہبی حساب سے موجود ہو، وہاں پر ایک منتخب حکومت ہو یا پھر کوئی بادشاہ ہو، اس کو ماننے والے دوسرے ملک اس کو مانتے ہو کہ یہ ایک ملک ہے، یعنی کہ ان کو لکھ کر دینا پڑے گا کہ یہ ایک ملک ہے، پھر وہی ایک ملک مانا جاتا ہے۔ جیسا کہ کشمیر کے بارے میں کوئی نہیں لکھتا یہ الگ ملک ہے اس لیے کہ وہ 2-3 ملکوں میں بانٹا گیا ہے، ورنہ اس کو بھی ایک الگ حساب الگ طریقے سے ایک ملک مانا جا سکتا تھا، کیونکہ پاکستان کا کشمیر جو آزاد کشمیر ہے اس کا وزیر اعظم الگ ہے، لیکن پھر بھی وہ الگ ملک نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ پاکستان کا حصہ۔ دنیا میں حقیقتاً مانے جانے والے صرف 195 ممالک ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے جزیرے ہیں جو خود کن معاملات میں آزاد ہیں لیکن کن معاملات میں دوسروں ملکوں کے محتاج ہیں۔ ایک بہترین مثال ہے گرین لینڈ۔ گرین لینڈ کے پاس نہ اپنی اکانومی اپنی ہے نہ ہی خارجہ پالیسی اپنی ہے، وہ ڈنمارک کا محتاج ہے اس معاملے میں۔ ان کو آزادی ملنی چاہیے تھی، وہ لینے بھی والے تھے، لیکن ان کو اکانومی کا نقصان ہونے والا تھا، اس لیے انہوں نے ڈنمارک سے آزادی لینے سے انکار کر دیا، یعنی کہ وہ ڈنمارک کی ایک اسٹیٹ ہی ہے، صرف ایک صوبے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نیٹ پر یا پھر کسی آپ دوسری کتابوں میں یہ پڑھتے ہوں گے، عام طور پر یہ دیکھتے ہوں گے کہ جبرالٹر ایک الگ ملک ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک تنازع والا علاقہ ہے اسپین اور یونائٹڈ کنگڈم یعنی کہ برطانیہ کے درمیان۔ لیکن اس کے بہت سارے معاملات تو برطانیہ دیکھتا ہے، لیکن بہت سارے معاملات جیسا کہ ایجوکیشن ہو گیا، اس کی داخلہ پالیسی ہو گئی، وہ خود جبرالٹر کی حکومت دیکھتی ہے، لیکن وہاں پر آرمی جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم کی ہے، اور اسپین کے ساتھ اس کا بہت سارا معاملے پر جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اور پولیٹیکلی انٹرنیشنل طور پر وہ اس معاملے پر کٹ آؤٹ ہوتے رہتے ہیں۔ یونائٹڈ کنگڈم کی بات کریں تو اسلے آف مین ایک جزیرہ ہے جو آئرلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان ہے، اور دوسرا برمودا جو دوسرا جزیرہ ہے۔ برمودا کے پاس اپنی آرمی نہیں ہے، اس کے پاس یونائٹڈ کنگڈم کی آرمی ہے، اور اس کی خارجہ پالیسی یونائٹڈ کنگڈم دیکھتا ہے، باقی سارے معاملات برمودا والے خود دیکھتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ ممالک میں الگ ملک میں شامل نہیں ہوتا، لیکن ایک الگ اسٹیٹ کے حساب سے وہ دیکھا جاتا ہے، جیسے کہ برٹش ورجن آئیلینڈ جو کیریبین میں ہی ہے، یعنی کہ برمودا سے کچھ دور ہیں لیکن ہے اسی علاقے میں۔ دو ممالک ایسے ہیں جن کے ایسا سمجھے کہ آپ ہر جگہ پر تقریباً 90% آپ جہاں بھی سرچ کرو گے یہ آپ کو الگ ممالک کی لسٹ میں ملیں گے، لیکن یہ الگ ممالک نہیں ہیں۔ ایک ہے تائیوان، دوسرا ہے پورٹو ریکو جو کیریبین کا یہ اسٹیٹ ہے، جزیرہ ہے، وہ ہر معاملے میں آزاد ہے، لیکن خارجہ پالیسی اور اس کی آرمی جیسے دوسرے علاقوں کی ہوتی ہے وہاں امریکہ کی ہے۔ تیسرا ایک علاقہ ہے تائیوان جو چائنا کے قریب ہے، چائنا کہتا ہے یہ ہمارا علاقہ ہے، لیکن دنیا کے 70 ممالک اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ الگ ممالک ہے، امریکہ ہو گیا، برطانیہ یا دوسرے ممالک، فرانس بھی، لیکن چائنا کی دبدبے، طاقت اور دھمکیوں کی وجہ سے اس کو یونائٹڈ نیشن یعنی کہ اقوام متحدہ میں ایک سیٹ نہیں مل رہی الگ ممالک کی۔ چائنا اس کو نہیں مانتا، ہر معاملے میں اس کو ویٹو کرتا ہے، اس لیے اس کو الگ ممالک کی تعداد میں نہیں شامل کیا جاتا۔ یہی معاملہ فلسطین اور اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن اسرائیل کو کیونکہ سارے ممالک مانتے ہیں سوائے چند اسلامی ممالک کے، اس لیے وہ الگ ممالک میں شامل ہوتا ہے، آزاد ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ وہیں فلسطین کی ہے، فلسطین کو سارے ممالک ہی مانتے ہیں سوائے امریکہ کے، امریکہ ویٹو کرتا ہے، اس لیے اس کو آبزرور اسٹیٹ مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ مذہبی معاملے کی وجہ سے، ورنہ وہ بھی ایک آزاد ممالک میں بھی تک شامل نہیں ہے۔ تائیوان اپنی چیزیں خود بناتا ہے، اپنی خارجہ پالیسی رکھتا ہے، اپنی فوج رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ بہت سارے معاملات میں تو چائنا کے خلاف بھی جاتا ہے۔ افریقہ میں ملک ایک علاقہ ہے جسے ویسٹرن صحارا یا عرب صحراوی کہا جاتا ہے، جو ایک الگ ملک خود کو مانتا ہے، وہاں کی آبادی نہیں ہے، سارا علاقہ ریگستان ہے صحارا کا، لیکن موروکو کا وہاں پر قبضہ ہے، مراکش کا۔
اس لیے اس کو ایک الگ ملک نہیں مانا جاتا. لیکن بہت سارے ایسے ممالک جو موروکو کے خلاف ہیں یا موروکو کو پسند نہیں کرتے، وہ اس ویسٹرن سہارا کو ایک الگ ملک مانتے ہیں، ایک الگ مسلمان ملک مانتے ہیں. لیکن اس کی جیسا کہ اسلامک آرگنائزیشن میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. موروکو کی زبردستی، موروکو کی ضد کی وجہ سے اس کے لیے اس کو آزاد ملک نہیں مانا جاتا. لیکن اس کی کرنسی اپنی ہے، اس کے خارجہ پالیسی اپنی ہے، اس کی فوج اپنی ہے، یہاں تک کہ اس کی نیوی بھی اپنی ہے. وہ علاقہ ایسا ہے جس کی چاروں طرف ریگستان ہے، صرف ایک جگہ سے مدر لگتا ہے. جہاں برطانیہ اور امریکہ کی بات ہو رہی ہے، وہاں فرانس کیوں پیچھے رہ جائے؟ فرانس کے بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو فرانس کے مین لینڈ یعنی یورپ سے بہت دور ہیں. ان میں سے ایک ہے فرینچ گیانا، جو برازیل کے قریب ہی ایک علاقہ ہے، جو ساؤتھ امریکہ کا ایک حصہ ہے، کیریبین سے تھوڑا سا فاصلے پر ہے. وہ فرینچ گیانا ہے. اس کے ہر معاملات، یہاں تک کہ خارجہ پالیسی بھی اس کی اپنی ہے. لیکن جیسا کہ ابھی تک اس کو مکمل طور پر انڈیپینڈنس نہیں دی گئی، اس لیے وہ فرانس کا ایک حصہ مانا جاتا ہے، فرانس کی ایک اسٹیٹ مانی جاتی ہے. آسٹریلیا کے قریب 118 جزیروں پر مشتمل فرینچ پولینیشیا ایک ایسا ملک ہے، آپ اس کو ملک کہہ سکتے ہو، کیونکہ اس کی خارجہ پالیسی، اس کی کرنسی، یہاں تک کہ اس کی کیپٹل سٹی، ہر چیز ان کی اپنی ہے. لیکن آفیشلی طور پر ابھی تک ان کو فرانس سے آزادی نہیں ملی، اس لیے ان کے جھنڈے پر بھی فرانس کا نشان رہتا ہے، اس لیے اس کو فرینچ پولینیشیا کہا جاتا ہے. فرانس دنیا کے ہر حصے میں موجود ہے. فرانس کی مین لینڈ جو زمین ہے وہ تو یورپ میں ہے، لیکن آسٹریلین کانٹیننٹ، امریکن کانٹیننٹ، کیریبین، انڈین اوشن، افریقہ، ہر جگہ پر فرانس کی کالونیاں ہیں. فرانس کے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس ہیں جو مکمل طور پر آزاد ممالک میں تعداد شامل نہیں ہوتے، لیکن فرانس کا حصہ مانے جاتے ہیں. فرانس کا ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، یا پھر جزوی طور پر تھوڑا بہت ہی کنٹرول ہے، لیکن اتنا کنٹرول نہیں ہے. لیکن وہ ایک آزاد ملک نہیں مانے جاتے. انگریزوں کے عروج کے وقت پر جب وہ پاکستان، انڈیا، دوسرے ممالک پر جب وہ ان کی کالونیاں بنائی تھی انہوں نے، تب آہستہ آہستہ انہوں نے سب کو آزادی دے دی تھی. لیکن جو ملک ابھی تک آزاد نہیں ہوئے یا آزادی چاہتے ہیں، یا جن پر ابھی تک یونائٹڈ کنگڈم کا یعنی کہ برطانیہ کا قبضہ ہے، ان میں سے کچھ ہے فوک آئلینڈز، چینل آئلینڈز، برٹش ورجن آئلینڈز، برمودا، جبرالٹر اور برمودا کا مسئلہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. کک آئلینڈز اینڈ نیو آئلینڈ، یہ دو ایسے جزیرے ہیں، دو نہیں بلکہ بہت سارے ایسے جزیرے ہیں جن کا یہ نام ہے، جن کا نیوزی لینڈ سے رابطہ رہتا ہے، نیوزی لینڈ میں آنا جانا رہتا ہے، ہر طرح کا کاروبار نیوزی لینڈ سے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک آزاد ممالک کے ہوتے ہیں. نیوزی لینڈ کا ان پر بہت سارا کنٹرول بھی ہے اور بہت ساری ان کو آزادی بھی دی ہوئی ہے، لیکن یہ آزاد ملک میں شمار نہیں کیے جاتے. ان کی خارجہ پالیسی اپنی ہے، ان کی آرمی اپنی ہے، ان کی کرنسی اپنی ہے، ان کی سٹیز اپنی ہے، ان کی ایکسپورٹ امپورٹ اپنا ہے. لیکن ان کی آزادی نہیں ہے، آزادی کا اعلان نہیں ہوا، اس لیے ابھی بھی یہ نیوزی لینڈ کا حصہ مانا جاتا ہے. امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ دنیا میں 210 ممالک، 220 ممالک کیوں کہا جاتا ہے. عام طور پر جو چھوٹے چھوٹے جزیرے ہوتے ہیں جن کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو الگ ممالک میں تصور تو کر لیتے ہیں، یا پھر ان کو چند ممالک مان بھی لیتے ہیں. لیکن تب تک ان ممالک کو الگ ممالک کی آزاد ممالک میں شامل نہیں کیا جا سکتا جب تک ان کو بہت سارے یعنی کہ 100-150 ممالک جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ ان کو تسلیم نہ کر لیں یا الگ ملک کے طور پر ان کو شمار نہ کریں، تب تک وہ الگ ملک نہیں ہوتے. خود کے طور پر وہ کتنا ہی خود کو کہیں کہ وہ آزاد ہیں، لیکن وہ آزاد نہیں ہوتے. ایک مثال انڈیا کی ہے جس میں منی پور ہے، نکوبار آئلینڈ ہے اور آسام ہے. یہ ایسے 3-4 ممالک ہیں جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن انڈیا کا ان پر قبضہ ہے، اس لیے وہ آزاد نہیں ہے. جب تک کہ انڈیا ان کو آزادی دے دے یا پھر دنیا اس کو آزاد مان لے، پوری دنیا مان لے، 2-4 ملکوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.